عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ تڑپ گئے، کہنے لگے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کون سی چیزیں؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہلی چیز یہ کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ سبحان اللہ، انسان کو اللہ تعالیٰ اگر مال عطا کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ غریبوں کو بھی تقسیم کرے اور محتاجوں کو بھی دے، ضرورت مندوں کی بھی مدد کرے۔ چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا محبوب مشغلہ یہ تھا کہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ مشہور حدیث مبارکہ ہے، عید کا دن ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے تیار ہو کر عید کی نماز پڑھنے کے لیے جانے لگے تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج عید کا دن ہے، ہمیں کچھ پیسہ دے دیجئے، ہم چیزیں منگائیں اور کچھ کھانا پکائیں، آج مکہ کی بیوائیں اور یتیم آئیں گے، ہم خود بھی کھائیں گے کھانا، ان کو بھی کھلائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اس وقت میرے پاس تو کچھ بھی نہیں جو میں دے سکوں۔ وہ خاموش ہو گئیں۔ نبی علیہ السلام عید پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب عید کی نماز پڑھ کر آئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا گھر کے اندر کھانا بھی پکا ہوا ہے اور یتیم اور بیوائیں جو مدینہ کی تھیں وہ بھی آ کے کھا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے حیران ہو کر پوچھا عائشہ یہ کھانا کیسے بنایا؟ عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے آپ سے پیسے مانگے اور آپ نے فرمایا کہ بھئی اس وقت تو میرے پاس نہیں ہیں، آپ تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی ہر زوجہ کے حصے میں ایک اونٹ سامان سے لدا ہوا بھیجا، ہر بیوی کو ایک اونٹ لدا ہوا مل گیا، تو میرے حصے میں بھی ایک اونٹ آیا، یہ بیٹے کی طرف سے اپنی ماؤں کو ہدیہ تھا۔ ہم نے اس اونٹ کے سامان میں سے چیزیں لیں، خود بھی کھا رہے ہیں، ان یتیموں بیواؤں کو بھی کھلا رہے ہیں۔ یہ سن کے نبی علیہ السلام کا دل بہت خوش ہوا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی یا رحمان سہل الحساب علی العثمان، اے رحمان قیامت کے دن عثمان کے اوپر حساب کو آسان کر دینا۔ سبحان اللہ، یہ وہ حضرات تھے جن کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملتی تھیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ایک خاص جو ہے وہ پسندیدہ بات یہ تھی کہ آپ بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ دوسری بات فرمائی ننگوں کو کپڑے پہنانا، یعنی اگر کسی کے کپڑے پھٹے ہوں تو اس کو کپڑا ہدیہ کر دینا، یا کسی کے پاس استطاعت نہ ہو نئے کپڑے بنوانے کی اس کو کپڑے منگا کر دینا۔ آج کی مسلمان عورتیں تو اپنے کپڑوں کو اللہ کے راستے میں غریبوں کے اوپر صدقہ ہی نہیں کرتی، اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں۔ کسی مسلمان کے جسم کی ستر پوشی کریں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہماری ستر پوشی کریں گے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک مرتبہ بہت سارے کفار پیش کیے گئے۔ ایک عورت ایسی تھی بیٹا گم ہو گیا تھا، وہ تلاش کرتی پھر رہی تھی، چنانچہ بچے کے پیچھے اتنی وہ بے دیوانی بن گئی تھی، ہوش نہیں تھا، ننگے سر اچانک نبی علیہ السلام کے سامنے آ گئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا، اپنے صحابی کو بلایا، فرمایا یہ میری چادر لے کر جاؤ اور اس بچی کا سر ڈھانپ دو۔ اس صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کافرہ لڑکی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ کافرہ ہے مگر کسی کی تو بیٹی ہے، تو اس کا سر چھپائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کے دن تمہارے گناہوں پہ رحمت کی چادر ڈال دیں گے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کے جسم جو ہے ان کی ستر پوشی فرماتے تھے، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ بات بہت پسند تھی۔ چنانچہ انہوں نے 3 باتیں بتائیں۔ پہلی بات کہ پسندیدہ چیز ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا، اور دوسری بات ننگوں کو کپڑا پہنانا، اور تیسری بات قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ سبحان اللہ،
عثمان غنی لانو جامع القرآن ناشر القرآن تھے. انہوں نے قرآن مجید کو پوری دنیا کے اندر بھجوا کر تقسیم کر دیا. اللہ رب العزت نے ان سے کام لیا، چنانچہ وہ قرآن مجید کی بہت تلاوت کرتے تھے، حتیٰ کہ عین شہادت کے وقت بھی وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، بلکہ ان کے خون کا چھینٹا قرآن مجید کے اوپر آ کر گرا، اور جس لفظ کر گرا وہ لفظ کیا تھا کہ ان کے لیے اللہ کافی ہے. سبحان اللہ. ہر انسان دنیا میں جو شہید ہوتا ہے، کسی کی گواہی پتھر دے گا، کسی کی گواہی مٹی دے گی، کسی کی گواہی کوئی اور چیز دے گی. عثمان غنی لانو کی سعادت دیکھیے، قیامت کے دن اللہ کا قرآن ان کی شہادت کی گواہی دے گا. یہ درجہ تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں: ننگوں کو کپڑا پہنانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اور قرآن مجید کی خوب تلاوت کرنا. عثمان غنی لانو کا قول بہت مشہور ہے. فرماتے تھے اگر دلوں کے اوپر ظلمت نہ ہوتی تو قرآن مجید پڑھنے سے انسان کا دل کبھی بھر ہی نہیں سکتا تھا. واقعی بات ٹھیک ہے. آج ہمارے دلوں میں ظلمت ہوتی ہے، قرآن پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، پڑھنے لگتے ہیں، ایک صفحہ پڑھ کے تھک جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو روزانہ 1 پارہ پڑھیں؟ بہت کم ہوں گے. 3 گھنٹے بیٹھ کے مووی دیکھنا لوگوں کے لیے آسان ہوتی ہے، قرآن مجید کو 15 منٹ بھی پڑھنا مشکل نظر آتا ہے. اس کی بنیادی وجہ دلوں کے اندر ظلمت ہے. اگر یہ دل دھل جاتے تو قرآن مجید کے پڑھنے سے دل کبھی نہ بھرتے. تو عثمان غنی لانو کو 3 چیزیں پسند تھیں. اب ذرا پچھلی تمام باتوں کی سمری سن لیجئے. نبی اسلام نے فرمایا 3 چیزیں پسند ہیں: 1 خوشبو، دوسرا بیوی، اور تیسرا نماز. صدیق اکبر انہوں نے سن کر کہا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرے انور کو دیکھنا، آپ کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرنا، اور میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے. اس پر عمر لانو نے کہا کہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں: امر بالمعروف کرنا، دوسرا نہی عن المنکر کرنا، اور تیسرا سادہ کپڑا پہننا. اس پر عثمان غنی لانو نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں: بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا. جب عثمان